پیر کامل، رائٹر عمیرہ احمد۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک انتہائی محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تفتیش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوگا تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا یہ خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ مسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا، اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا تھا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے بڑی تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان ہی میں جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بٹھا لینا آسان نہ تھا، کیونکہ اس صورت میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدظن ہو، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی تو دوسری طرف امامہ کی منت سماجت پر اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور ان کے ہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جویریہ اور رابعہ کو بھی ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئی تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی اہم خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے کم از کم وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس طرح اس کی اچانک شادی کا فیصلہ لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی تھی، مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ جلال نے کہا، وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور میں گھر لے لے گا، میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یکدم فکر مند ہو گیا۔ جلال، میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی بھی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو، جلال نے یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیے۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے ابھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تک تم اپنے کام نمٹا لو، پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا۔
इसे वापस मुड़ते हुए वसीम ने देखकर कहा, इसने सर हिला दिया, मगर इसका अपनी तमाम चीज़ें पैक करने का या इस्लामाबाद में सारी छुट्टियां गुजारने का कोई इरादा नहीं था। इसने तय किया था कि वह चंद दिन वहां गुजार कर किसी न किसी बहाने से वापस लाहौर आ जाएगी, और यही इसकी गलतफहमी थी। रात के खाने पर वह सब घर वालों के साथ खाना खा रही थी और सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। पेपर्स कैसे हुए हैं तुम्हारे? हाशिम मुबीन ने खाना खाते हुए इससे पूछा। बहुत अच्छे हुए, हमेशा की तरह, इसने चावल का चमचा मुंह में डालते हुए कहा। वेरी गुड, चलो कम से कम पेपरों की टेंशन तो ख़त्म हुई। अब तुम कल से अपनी शॉपिंग शुरू कर दो। इमामा ने हैरानी से इन्हें देखा। शॉपिंग? कैसी शॉपिंग? फर्नीचर की और ज्वेलर्स के पास। पहले चले जाना तुम लोग, बाकी चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। हाशिम मुबीन ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय इस बार अपनी बीवी से कहा। बाबा, मगर किस लिए? इमामा ने एक बार फिर पूछा। तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं तुम्हें कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है? इमामा के हाथ से चमचा छूट कर हाशिम मुबीन ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय इस बार अपनी बीवी से कहा। बाबा, मगर किस लिए? इमामा ने एक बार फिर पूछा। तुम्हारी अम्मी ने बताया नहीं तुम्हें कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है? इमामा के हाथ से चम्मच छूट कर प्लेट में जा गिरा। एक लम्हे में इसका रंग फक हो गया था। मेरी शादी की तारीख? इसने बेयकीनी से बारी बारी सलमा और हाशिम को देखा, जो इसके तासरात पर हैरान नजर आ रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी की तारीख, हाशिम मुबीन ने कहा। ये आप कैसे कर सकते हैं? मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर? रौनक चेहरे के साथ इन्हें देख रही थी। तुमसे पिछली दफ़ा बात हुई थी इस सिलसिले में। हाशिम मुबीन यकदम संजीदा हो गए और मैंने इनकार कर दिया था। हाशिम मुबीन ने इसे मुकम्मल बात नहीं करने दी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारे इनकार की कोई परवाह नहीं है। मैं असजद के घर वालों से बात कर चुका हूँ। कोई भी खाना नहीं खा रहा था। डाइनिंग टेबल पर एकदम गहरी खामोशी छा गई थी। इमामा यकदम अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, मगर मैं असजद से अभी शादी नहीं कर सकती। आपने ये शादी तय की है, आप इनसे बात करके इसे मुलतवी कर दें, वरना मैं खुद इनसे बात कर लूँगी। हाशिम मुबीन का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम असजद से शादी करोगी, और इसी तारीख को जो मैंने तय की है? तुमने सुना? वो बेख्तियार चिल्लाए। इट्स नॉट फेयर, इमामा ने बढ़ी हुई आवाज़ में कहा। इट्स नॉट फेयर। तुम अब मुझे ये बताओगी कि क्या फ़ेयर है और क्या नहीं? तुम बताओगी मुझे? हाशिम मुबीन को इसकी बात पर और गुस्सा आया। बाबा, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? इमामा बेख्तियार रोने लगी। कर रहा हूँ ज़बरदस्ती? फिर मैं हक रखता हूँ, वो चिल्लाए। इमामा इस बार कुछ कहने की बजाय अपने होंठ पीसते हुए सुर्ख चेहरे के साथ तेज़ी से ड्राइंग रूम से निकल गई। मैं इससे बात करती हूँ, आप प्लीज़ खाना खाइए, इतना गुस्सा ना करें, वो जज्बाती है और कुछ नहीं। सलमा ने हाशिम मुबीन से कहा, और ख़ुद वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इनके कमरे से निकलते ही वसीम को देखकर इमामा बेख्तियार उठ खड़ी हुई। तुम दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। इसने तेज़ी से वसीम के पास जाकर इसे धक्का देने की कोशिश की। वो पीछे हट गया। क्यों, मैंने क्या किया है? झूठ बोलकर और धोखा देकर तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। मुझे अगर लाहौर में पता चल जाता कि तुम इसलिए मुझे इस्लामाबाद ला रहे हो, तो मैं कभी यहाँ ना आती। वो दाढ़ी, मैंने भी वही किया जो मुझसे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा था मैं तुम्हें ना बताऊं। वसीम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की। फिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? बाबा के पास जाओ, इनके पास बैठो। बस यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वसीम होंठ पींचे इसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गया। इमामा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। इस वक्त इसके पैरों के नीचे से सही मायनों में ज़मीन निकल चुकी थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके घर वाले इसके साथ इस तरह कर सकते हैं। वो इतने कदामत परस्त या कट्टर नहीं थे जितने वो इस वक्त हो गए थे। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इसके साथ हो रहा था। इसका दिल डूबने लगा। मुझे इस सूरत हाल का सामना करना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मुझे किसी न किसी तरह फौरी तौर पर जलाल से कांटेक्ट करना है। वो यकीनन अब तक अपने पेरेंट्स से बात कर चुका होगा। इससे बात करके कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो बेचैनी से कमरे में टहलते हुए सोचती रही। इसके कमरे में दोबारा कोई नहीं आया। रात 12 बजे के बाद वो अपने कमरे से निकली। वो जानती थी इस वक्त तक सब सोने के लिए जा चुके होंगे। इसने जलाल के घर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। इसने यके बाद देकर कई बार नंबर मिलाया। आधा घंटा तक इसी तरह कॉल्स करते रहने के बाद इसने मायूसी के साथ फ़ोन रख दिया। वो जवेरिया और राबिया को फ़ोन नहीं कर सकती थी। वो दोनों इस वक्त हॉस्टल में थी। कुछ देर सोचते रहने के बाद इसने सबीहा का नंबर डायल करना शुरू कर दिया, और इसके वालिद ने फ़ोन उठाया था। बेटा, सबीहा तो पेशावर गई हुई है अपनी अम्मी के साथ। सबीहा के वालिद ने इमामा को बताया। पेशावर? इमामा के दिल की धड़कन रुक गई। इसके कज़न की शादी थी।
اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے جا چکے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا۔ اس کے والد نے بتایا، کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں صبیحہ کو پہنچا دوں گا۔ نہیں شکریہ انکل، وہ ان کے ساتھ اس معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی؟ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل یکدم پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا اور تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی ہوں، امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبایا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کان سے لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درشت لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب، فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے ان کے استفسار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ، مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم بخود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ کر مارا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تن تنا سے گئی۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں سے مارا تھا اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی لڑکے میں بھی انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے بھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی بھی تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے میکینکی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہو گئے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی اور خالی الذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا جو نیم طریق تھا اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سلار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سلار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جماکہ ہوا، ہاں یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں یکدم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ پر پھر لانچ میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سلار نے نیند میں اپنے موبائل کی بپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ پر سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو، امامہ نے سلار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو، اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں، وہ کہنے والا تھا۔ کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح اسے سگنل دیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ وہ نام کے ساتھ اس آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کروایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سلار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ
बेड सा साइड लैंप को ऑन कर दिया। इसकी नींद गायब हो चुकी थी। टेबल पर पड़ी हुई अपनी रिस्ट वॉच उठाकर टाइम देखा। घड़ी 3:10 बजा रही थी। इसने कदरे बेयकीनी से होंठ सुकेरते हुए घड़ी को दोबारा टेबल पर रख दिया। दूसरी तरफ अब खामोशी थी। हेलो, सलार ने इसे मुखातिब किया। सलार, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। सलार के माथे पर कुछ बल लाए। वो मैंने एक बार तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी बचाओ। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में इसकी बात सुनता रहा। मैं लाहौर में किसी से रब्ता करना चाहती हूँ मगर कर नहीं पा रही। क्यों? वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तुम रात के इस वक्त, इमामा ने इसकी बात काटी, प्लीज़ इस वक्त सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं दिन के वक्त फ़ोन नहीं कर सकती और शायद कल रात को भी ना कर सकूँ। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन नहीं करने देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक ड्रेस और फ़ोन नंबर नोट कर लो। इस पर एक आदमी से कांटेक्ट करो। इसका नाम जलाल अंसर है। तुम इससे सिर्फ ये पूछ कर बता दो कि क्या इसने अपने वालिदैन से बात की है, अगर की है तो इनका क्या रिस्पॉन्स है। इसे ये भी बता दो कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ मेरी शादी तय कर दी है और मुझे अब शादी के बगैर लाहौर आने नहीं देंगे। सलार को अचानक इस मामले में दिलचस्पी होने लगी। कंबल को अपने घुटनों से ऊपर तक खींचते हुए वो इमामा की बात सुनता रहा। वो एक ड्रेस और फ़ोन नंबर दोहरा रही थी। सलार ने इस नंबर और ड्रेस को नोट नहीं किया था। इसको ज़रूरत ही नहीं थी। इसने पूछा, अगर मेरे फ़ोन करने पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो? वो खामोश हो गई। इसने पूछा। दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही। फिर इमामा ने कहा, तुम लाहौर जाकर इस आदमी से मिल सकते हो प्लीज़, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस बार इमामा की आवाज़ मुल्तजायाना थी। और अगर इसने पूछा कि मैं कौन हूँ तो? तुम जो चाहे इसे बता देना, मुझे इससे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इस मुसीबत से छुटकारा चाहती हूँ। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम इस आदमी से खुद बात करो? सलार ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शायद मुझे दोबारा फ़ोन का मौका ना मिले और फ़िलहाल तो आदमी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। सलान ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा और इसने मायूसी के आलम में मज़ीद कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। सलार मोबाइल बंद करने के बाद कुछ देर अपने हाथ में लेकर बैठा रहा। जलाल अंसर, इमामा हाशिम, राब्ता, पेरेंट्स से बात, ज़बरदस्ती की शादी। इसने बैठे बैठे इस चक्सा पजल को जोड़ना शुरू कर दिया। इसने इमामा से जलाल के बारे में पूछा नहीं था मगर वो अंदाज़ा कर सकता था कि इस से इमामा का तल्लुक किस हद तक का हो सकता है। वो अपनी दाहिनी टांग हिलाते हुए इन दोनों के बारे में सोचता रहा। इससे ये सूरत हाल खासी दिलचस्प मालूम हो रही थी कि इमामा जैसी लड़की इस तरह के किसी अफेयर में इन्वॉल्व हो सकती है। वो अपने लिए इसकी नापसंदीदगी से भी वाकिफ़ था और इसे ये बात भी हैरान कर रही थी कि इसके बावजूद वो इससे मदद मांग रही थी। ये क्या कर रही है खातून, मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश या फंसाने की कोशिश? इसने दिलचस्पी से सोचा। कंबल अपने सीने तक खींचते हुए आंखें बंद कर ली मगर नींद इसकी आंखों से मुकम्मल तौर पर दूर थी। वो पिछले कई सालों से वसीम और इसके घर वालों को जानता था। वह इमामा को भी सरसरी तौर पर देख चुका था मगर इन मुलाकातों में इसने इमामा पर कभी गौर नहीं किया था। वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। इसके अपने घर वालों के बरअक्स वसीम का घराना खासा रवायत पसंद था। वो कभी भी इस तरह खुले आम इनके घर नहीं जा सका जिस तरह वो अपने दोस्तों के घर वालों में जाता था। इसने इस बात पर भी कभी ज़्यादा गौर व खोज नहीं किया था। इसका ख्याल था कि हर ख़ानदान का अपना माहौल और रवायात होती हैं। इस तरह वसीम के ख़ानदान की भी अपनी रवायात थी। इसे इमामा के मूड और टेम्परमेंट का थोड़ा अंदाज़ा था मगर इसी तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके वो इस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो इसे लगा था। मगर इस तरह अचानक इमामा की कॉल वसूल करके वो इस हैरत के झटके से संभल नहीं पा रहा था जो इसे लगा था। जब वो काफ़ी देर तक सोने में कामयाब नहीं हुआ तो वो कुछ झुंझला गया। टू हेल विद इमामा एंड ऑल द रेस्ट, बाहर में जाए इमामा और ये सारा किस्सा, वो बड़बड़ाया और करवट लेकर इसने तकिया अपने चेहरे के ऊपर रख लिया। इमामा अपने कमरे में आकर भी इसी तरह बैठी रही। इसे अपने पेट में गिरहें पड़ती हुई महसूस हो रही थी। सिर्फ चंद घंटों में सब कुछ बदल गया था। वो पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह वह नाश्ते के लिए बाहर आई। इसकी भूख एकदम जैसे गायब हो गई थी। 10:30 बजे के करीब इसने पोर्च में कुछ गाड़ियों के स्टार्ट होने और जाने की आवाज़ें सुनी। वो जानती थी इस वक्त हाशिम मबीन और उसके बड़े भाई ऑफिस चले जाते थे और इसे इनके ऑफिस जाने का इंतज़ार था। इनके जाने के बाद आधा घंटा बाद वो अपने कमरे से बाहर आई। लाउंज में इसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। वो खामोशी से फ़ोन के पास चली गई। इसने फ़ोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसे अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई थी। तुम्हारे बाबा कह गए हैं कि तुम कहीं फ़ोन नहीं करोगी। इसने गर्दन मोड़कर अपनी अम्मी को देखा। मैं अरशद को फ़ोन कर रही हूँ। किस लिए? वही फजूल बातें जो तुम रात को कर रही थी, सलमा ने तेज़ लहजे में कहा। मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। आप मुझे बात करने दें। अगर मैंने कोई गलत बात की तो आप फ़ोन बंद कर सकती हैं, इसने पुरसकून अंदाज में कहा। और शायद ये इसका अंदाज ही था जिसने इन्हें कुछ मुतमिन कर दिया। इमामा ने नंबर डायल किया मगर वह असजद को फ़ोन नहीं कर रही थी। चंद बार बेल बजने के बाद दूसरी तरफ
سے فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر گزر گئی۔ ہیلو، میں امامہ بات کر رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بغیر بتائے اسلام آباد کیوں چلی گئی؟ میں کل تم سے ہاسٹل ملنے گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں کل اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی۔ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی بتایا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ، جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹ سے بات کی ہے۔ امامہ، میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹ سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جمعہ ہوا۔ ہاں۔ اس لیے تم مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہونا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکر ادا کیا تھا کہ اس کی بابی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے بات نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور عظیم بھائی نے مل کر طے کی ہے، تمہارے یا اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے۔ سلمہ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں، امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نے نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر کے گئے ہیں کہ تمہیں باہر جانے نہ دیا جائے۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اپنی شادی سے تو منع نہیں کیا، میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد پھر میری شادی کر دیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم اس شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری شادی جلدی ہو یا دیر سے، مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی۔ اس بار اس کی بابی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہ مخواہ کا رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے۔ وہ تو میں تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تم تو کبھی بھی اس طرح ضد نہیں کرتی تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب ہو گئی ہو، اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابا نے طے کیا ہے یہ سب کچھ۔ اب انہیں سمجھا تو سکتی تھی اب آپ انہیں سمجھا تو سکتی تھی۔ امامہ نے سلمہ کی بات پر احتجاج کیا۔ کس بات پر سمجھاتی؟ تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی، اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں لگی، سلمہ نے بڑے آرام سے کہا۔ امامہ غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا، گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر پر اکیلا ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ ذرا ناصر کو اندر بھیجنا، اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، آپ نے بلایا ہے؟ ادیر عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سلاڑ نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے نا؟ سلاڑ اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔ جی ہاں، انہی کے گھر۔ ہاں جی، کرتی ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا سلاڑ صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اسے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دے۔ سلاڑ نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکی بکی رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دو اور اس سے کہو کسی کو بتائے بغیر یہ امامہ تک پہنچا دے۔ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ سلاڑ نے ناگواری کے عالم میں اسے جھڑکا۔ لیکن اگر کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درشتی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ تب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ نے سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سلاڑ نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لے لو، اس نے ناصرہ کی طرف بڑھا دیا۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی رہتی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی، اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا، امامہ اور سلاڑ کا چکر چل رہا تھا۔ یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا، مگر اسے حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی
کہ اس سب کا اسے پہلے پتہ کیوں نہیں چلا، اور پھر امامہ اس کی شادی ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا مجھے، میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اب اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا اور ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ کیا بات ہے جلال؟ انہیں ایک دم تفشیش ہونے لگی۔ ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اب تم شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ انصر جوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے ہی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جوید سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ انصر جوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اس کا باپ بہت بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جوید کا لہجہ یکدم بدل چکا تھا۔ اور وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔ جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ یہ پرپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جوید نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو، اس کی فیملی کی اجازت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو، میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے، اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ مجھے اس خاندان کے اثر و رسوخ کا پتہ ہے، انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو، میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے تو تم اس سے کہو کہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کرے۔ اگر اس کے والدین مان جاتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا۔ انہوں نے تیز مگر حتمہ لہجے میں کہا۔ مگر تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطع نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ ابو، آپ اس کا مسئلہ سمجھیے، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے، تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ انصر جوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھیے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو پلیز، وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو، اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، تم نے اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا تھا اسے؟ میں اس کے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے تو پھر اسے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے دو ٹوک بات کرے، انہیں بتائے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں اور تمہاری امی دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس کا خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اسی معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا کس سے؟ یہ کہہ کر وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور انصر جوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم سے یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو، اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فرائض کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے، اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تخت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں گھر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر خرچ کروں،
और इसकी तलीम पर भी तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम पर मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो वो डॉक्टर नहीं बनेगी। यहाँ घर में कितने साल तुम इसे बैठा सकते हो, और अगर इसके खानदान ने तुम पर यहाँ पर केस कर दिया तो इस सूरत में भी तुम पाबंद होकर रह जाओगे। और मैं भी। तुमको अपनी बहन का एहसास होना चाहिए। तुम ये चाहते हो कि इस उम्र में मैं जेल चला जाऊँ, और शायद तुम भी। इन चीज़ों के बारे में इतना जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है। इससे कहो अपने वालिदैन से बात करके इन्हें रजामंद करे। हो सकता है वो रजामंद हो जाएं। फिर मुझे क्या एतराज़ होगा तुम दोनों की शादी पर। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो फिर इससे कहो कि वो किसी और से शादी कर ले। तुम ठंडे दिल से सोचो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला कितना नुकसानदा है। अंसर जुबैर ने आखिरी कील ठोंकी। बाजी, मैं आपका कमरा साफ कर दूं? मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इमामा से पूछा। नहीं, तुम जाओ। इमामा ने हाथ के इशारे से इसे जाने के लिए कहा। मुलाजमा बाहर जाने की बजाय दरवाज़ा बंद करके इसके पास आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि जाओ। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर इसकी बात खलक में रह गई। इमा मुलाजमा ने अपनी चादर के अंदर से एक मोबाइल निकाला था। इमामा हैरत से इसे देखने लगी। बाजी, ये मेरी माँ ने दिया है। वो कह रही थी कि साथ वाले सलार साहब ने आपके लिए दिया है। इसने इमामा की तरफ उजलत के आलम में वो मोबाइल बढ़ाया। इमामा ने तेज़ी से मोबाइल को झपट लिया। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। देखो, तुम किसी को बताना मत कि तुमने मुझे कोई मोबाइल ला कर दिया है। इमामा ने इसे ताकीद की। नहीं बाजी, आप बेफिक्र रहिए, मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको भी कोई चीज़ सलार साहब को देनी है तो मुझे दे दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना, तुम जाओ। इसने अपने ख्वास पर काबू पाते हुए कहा। मुलाजमा के कमरे से निकलते ही इसने कमरे को लॉक कर लिया। कांपते हाथों और दिल की बेतरतीब होती धड़कनों के साथ इसने दराज से मोबाइल निकाला और फिर इस पर जलाल का नंबर डायल करना शुरू किया। वो इसे तफसील से सारी बात बताना चाहती थी। फ़ोन जलाल की अम्मी ने उठाया। बेटा, जलाल तो बाहर गया हुआ है, वो तो रात को ही आएगा। तुम ज़ैनब से बात कर लो, इसे बुला दूँ? जलाल की अम्मी ने कहा। नहीं आंटी, मुझे कुछ जल्दी है, मैं ज़ैनब से फिर बात करूँगी। बस मैंने इनसे चंद किताबों का कहा था, मुझे इन्हीं के बारे में पूछना था। मैं दोबारा फ़ोन कर लूँगी, इमामा ने फ़ोन बंद करते हुए कहा। इमामा ने इस दिन दोपहर को भी खाना नहीं खाया। वो सिर्फ रात होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जलाल घर आ जाए और वो इससे दोबारा बात कर सके। शाम के वक्त मुलाजमा ने इसे असजद के फ़ोन की इतला दी। वो जिस वक्त नीचे आई, इस वक्त लाउंज में सिर्फ वसीम बैठा हुआ था। वो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ असजद की आवाज़ सुनाई दी। बेख्तियार इमामा का खून खोलने लगा, ये जानने के बावजूद कि इस शादी को तय करने में असजद से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था। इमामा को इस पर गुस्सा आ रहा था। वो इसका हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहा था। अरशद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? कैसा धोखा इमामा? शादी की तरह तारीख तय करना। तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खोलते हुए बोली। क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने इनसे कहा था कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों के बाद? असजद ने कदरे लापरवाही से कहा। असजद, तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी तलीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर इस मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, शादी अंकल के इसरार पर हो रही है। तुम इसे रुकवा दो। तुम कैसी बातें कर रही हो इमामा? मैं इसे कैसे रखवा दूँ? असजद ने हैरानी से कहा। इसजद, प्लीज़ इमामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और इमामा ने इसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने पूरी गुफ्तगू में कोई मदाखलत नहीं की। वो खामोशी से असजद के साथ होने वाली इसकी गुफ्तगू सुनता रहा था। जब इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने इससे कहा। तुम ख्वामख्वा एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तो तुम्हें शादी असजद के साथ करनी है। फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो काफ़ी है। इमामा इस बात पर गुराई और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर इसने खाना खा लिया। रात को 11 बजे के करीब इसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल नहीं उठाया था। शायद वो इमामा के फ़ोन की तवक्का कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। इमामा, मैंने अबू से कुछ देर पहले बात की है, इसने इमामा से कहा। फिर वो इसके इस्तफसार पर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने कहा, अबू इस शादी पर रजामंद नहीं है। इमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे कि इन्हें इसकी इस शादी पर कोई इतराज़ नहीं होगा। हाँ, मेरा यही ख्याल था, मगर इन्हें बहुत सारी बातों पर इतराज़ है। वो समझते हैं कि तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं। और इन्हें सबसे बड़ा इतराज़ इस बात पर है कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। इन्हें ये खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले हमें तंग करेंगे।
वो सकत बैठी मोबाइल कान से लगाए इसकी आवाज़ सुनती रही। आपने इन्हें रजामंद करने की कोशिश नहीं की। एक लंबी खामोशी के बाद इसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो भी राज़ी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा ख़ानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी तस्लीम नहीं करेंगे। जलाल ने इससे कहा, और आप क्या कहते हैं इमामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा, जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे। बस सूरत देकर हमारी पूरी कम्युनिटी इनका बायकाट कर दे और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप असजद से मेरी मंगनी को क्यों भूल जाते हैं इमामा? तो फिर भी तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो करो, हो सकता है कोई राह निकल आए, कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ सिर्फ ये बताकर कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। इमामा की आवाज़ बुढ़ाने लगी। अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैं जिसे ज़ाती तौर पर पसंद करती हूँ वो इनके मज़हब का नहीं है तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप अंकल से बात करें, आप इन्हें मेरा प्रॉब्लम बताइए, इसने मुल्तजायाना लहजे में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूँगा और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। इमामा ने जिस वक्त इससे बात करने के बाद फ़ोन बंद किया था वो बेहद दिल गिरफ्तार थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जलाल के वालिदैन को इसकी शादी पर एतराज़ होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खालिल ज़हनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारा तुम्हारे अबू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के ख़तरों में कूदने की ज़रूरत नहीं है, जलाल की अम्मी ने कतई लहजे में कहा। वो इमामा के कहने पर इनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, मैं इसमें ख़तरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा, आप ख्वाह खौफज़दा हो रही हैं। जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हमाकत की हद तक बेवकूफ़ हो। इसकी अम्मी ने इसकी बात पर इसे झड़का। इमामा के ख़ानदान और इसके वालिद को तुम्हारे अबू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने के कुछ अरसा के बाद इसे भी वहाँ बुलवा लूँगा। सब कुछ खुफिया ही रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लें? और तुम्हें वैसे भी ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है, हमें इमामा या किसी और की ज़रूरत नहीं है। अम्मी ने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे अगर ये अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह इस लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दोगे तो मैं इससे पहले ही तुम्हारी कहीं निस्बत तय कर देती। इसकी अम्मी ने कदरे नाराज़गी से कहा। अम्मी, मैं मामा को पसंद करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इसे पसंद करते हो या नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में मैं और तुम्हारे अब्बू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को ना तो वो पसंद है और ना ही इसका ख़ानदान। अम्मी ने दो टोक अंदाज में कहा। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप इसे अच्छी तरह जानती हैं। वो यहाँ आती रहती है और तब तो आप इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती थी। जलाल ने इन्हें याद कराया, तारीफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं इसे अपनी बहू बना लूँ। वो खफकी से बोली। अम्मी, कम अज़ कम आप तो अब्बू जैसी बातें ना करें, थोड़ा सा हमदर्दी से सोचिए प्लीज़। इस बार जलाल ने लजाजत अमेज़ अंदाज में कहा। जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी इस ज़िद और फ़ैसले से हमारे पूरे ख़ानदान पर किस तरह के असरात मरतब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे और ऊंचे ख़ानदान में करें। तुम्हारे अबू अगर तुम्हें इस शादी की इजाज़त दे भी दें तो फिर भी मैं कभी नहीं दूंगी और ना ही मैं इमामा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करूंगी। अम्मी, आप इस सूरत हाल को समझिए। वो कितना बड़ा कदम उठा रही है, इस वक्त इसे मदद की ज़रूरत है। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रही है तो फिर इसे कम से कम दूसरों के लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं इसे बुरा नहीं कह रही, वो बहुत अच्छा फ़ैसला कर रही है। हम लोगों की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, तुम अक्ल से काम लो। तुम्हें स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना है, अपना हॉस्पिटल बनाना है, इसकी अम्मी ने कदरे नरम लहजे में कहा। बेटा, अच्छे ख़ानदान में शादी हो तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौका मिलते हैं। तुम्हारे लिए तो पहले ही बहुत से ख़ानदानों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं। जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो कितने ऊंचे ख़ानदान में तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं। खुद सोचो, सिर्फ इमामा से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? ख़ानदान इसका बाइकाट कर चुका होगा, माशरे में जो बदनामी होगी वो अलग, और तुमसे शादी हो भी जाए तो कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे और इमामा के बारे में क्या सोचेंगे? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, सारी उम्र की बात है। अम्मी इसे संजीदा लहजे में समझा रही थी। जलाल किसी इतराज़ या एहतजाज के बगैर खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा था। इसके चेहरे से कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कायल हुआ है या नहीं है। इमामा ने अगली रात जलाल को फिर फ़ोन किया। फ़ोन जलाल नहीं उठाया था। इमामा, मैंने अम्मी से भी बात की है, वो अब्बू से ज़्यादा नाराज़ हुई हैं मुझ पर। इमामा का दिल गोया मुकम्मल डूब गया। वो कह रही थी कि मुझे एक फ़जूल मामले में ख़ुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہے اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر رضامند نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گر گڑائی۔ تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بڑے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیے۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، خود سوچو، اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تمہارے اس کچھ نہ کچھ سے میں باہر پڑھنے جا سکوں گا۔ اس بار جلال کا لہجہ چپتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں امامہ، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیات کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسائل کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معاف صحن اور شر ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اسجد سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمیٰ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ پر لے جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمیٰ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ صرف یہ کہ آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر ظاہر ہو گئے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی، اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہوگی۔ بولو، کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ امو کیوں بند ہو گیا ہے؟ آخر تم اسجد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور میں اپنی پسند سے کروں گی۔ وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسجد تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تک تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمیٰ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد، اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بنور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کی بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم ہاشم مبین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف اسجد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جس سے تم چاہتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم بیوقوف سمجھتی ہو مجھے۔ ان کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں۔ میں جانتی ہوں
آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی، تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری۔ ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا، اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا، اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے گمراہی کی سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو چند کتابیں پڑھ کر۔ امامہ ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کی بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانیت سے اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضگی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے، میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں امامہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ خراب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں اسجد سے ہی کروں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اسی کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیا کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ ان کے اس طرح کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر اسجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس وقت اس کے وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اسجد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور وہ اس سے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اسجد، تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے اس عمر میں جذبات میں آ کر انسان بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے۔ امامہ نے تشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی جذبات میں آ کر اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتا، کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہوں۔ نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں، تم غیر مسلم ہو۔ انکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ کسی نے تمہارا واقعی برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکے سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو، اس نے ترکی بدترکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف، تم بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو، کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ اسجد اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہر کوئی اسی طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اسجد نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتے، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے، میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ نہیں کروں گی۔ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر میں اپنا ایمان کیوں گواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زور زبردستی سے شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔
تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کرتی۔ یہ سراسر تمہارے لیے خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی قیمت پر نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا امامہ۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کے بارے میں تم بالکل بھی اندازہ نہیں کر سکتی، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہیں دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہوں کہ دوسروں کو بے جا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ ارشد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق کو اور اس رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو تم، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی۔ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے کہ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسجد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوں؟ سلار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سلان نے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت باری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا، وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کرے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں، اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو فون پر اس سے رابطہ ہے، پھر تم یہ سب خود ان سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سلان نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ برائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے، ویری سیڈ۔ سلان نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائیڈڈ افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ چڑ کر بولی۔ سلان نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے۔ امامہ نے کہا۔ تو تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اس سے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو۔ ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ، وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سلار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کو سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے ہی امامہ تک فون پہنچانا، اب جلال سے رابطہ کرنا، امامہ کا بوائے فرینڈ۔ اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کوائف سے اسے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سلان نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ سلار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل کا قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سلار سکندر کو جلال انصر سے مل کر خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اس سے پہلے سے زیادہ بیوقوف لگی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سلار سکندر ہے۔ سلان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے، آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سلار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے کے
پر وہ اس تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سلار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سلار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچتے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سلار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے، ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سلار نہیں جانتا تھا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ محفوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ، اس سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سلار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، یہ ممکن نہیں۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کر لیں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا۔ جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سلار کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سلار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دے دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے۔ آپ بعد میں چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس طرح کے حالات، آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں۔ جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سلار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں، مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں۔ بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیے کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس میں چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو وہ خود ہی امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے میں اطلاع دے دیں۔ سیلار کو حیرانی ہوئی۔ جلال کی تجویز بری نہیں تھی۔ واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ ہے، میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیے گا، بلکہ امامہ سے یہ بھی کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں۔ جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سلار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا۔ ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی، اور اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل بھی دینے پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی۔ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے جلال کو قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کیوں کرتا، وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسندیدہ کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اسی لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی؟ اسد سے شادی تو وہ نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کے لیے مدد کر سکے۔ آخر وہ اب آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ او یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سلار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹمنٹ، ویری ایکسائٹڈ، ویری ایکسائٹنگ۔ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سلار کو جیسے شوق لگا، فون پر نکاح وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا
اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سلار سے جو کہا تھا، اس نے چند ثانیوں کے لیے سلار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہوگی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ اور وہ اب کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی، تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سلار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے، کس طرح کے کاموں میں؟ اس طرح کے کاموں میں تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سلار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سلار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی، یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سلار نے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، سلار نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن نے سلار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر، سلار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سلار نے اسے دیکھا۔ تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج تم مذاق میں موڈ میں ہو، آج تم مذاق کے موڈ میں ہو۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا۔ پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بار حسن نے قدر ناگواری سے کہا۔ محبت وغیرہ ہو گئی ہے تمہیں کسی سے؟ مائی فٹ، میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا، اور وہ بھی اس عمر میں؟ سلار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سلار نے اس بارے سے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے، کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا، وہ لڑکی کون ہے؟ سلار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ وسیم کی بہن؟ وٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا۔ وسیم کی بہن، وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیوں خواہ مخواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں۔ سلار نے ناگواری سے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں۔ سلار نے فوراً ہی کام کی بات کی۔ اور اگر تمہیں نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، مگر میں کسی کے فائدے میں کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں۔ دفع کرو سلار اس بات کو، تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو، اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر ہے۔ سلار نے اس بار درشتگی سے بات کاٹی۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میری مدد کرو گے یا نہیں، باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا، مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب کچھ بہت خطرناک ہے۔ حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا۔ میں سوچ چکا ہوں، تم مجھے تفصیلات بتاؤ۔ سلار نے اس بار فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا۔ بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا، وہ یہاں نہیں ہیں، کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکیں گے۔ وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا۔ سلار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر سلار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف ہے۔ اسے حسن سے کسی قسم کا کوئی خوف یا خطرہ نہیں تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے۔ سلار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا۔ چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود وہاں موجود تھا۔ نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی، مگر اسے بڑی رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے آیا تھا۔ وہ سب سلار کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر نکاح نامہ
بڑھا گیا تھا۔ سلار امامہ کو پہلے ہی اس بارے میں انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھایا تھا۔ سلار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہوئے برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سلار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سلار کے کمرے میں تھے، اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھنک رہا تھا اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سلار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سلار صاحب؟ اس نے بظاہر بڑی سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سلار نے درشتگی سے اسے جھڑک دیا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ آپ اطمینان رکھیے صاحب، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ملازمہ فوراً گھبرا گئی۔ سلار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آتا تھا۔ سلار نے کچھ نخوت بڑے انداز میں سر کو جھٹکا۔ اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی تھی۔ اگر بتا بھی دیتی تو اس سے کون سا فرق پڑنے والا تھا؟ تم ایک بار پھر جلال سے ملو، ایک بار پھر پلیز۔ وہ اس دن فون پر اس سے کہہ رہی تھی۔ سلار اس کی بات پر چیر کیا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا امامہ، وہ کتنی بار کہہ چکا ہے۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی کوئی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امامہ نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی۔ صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیکٹ نہ کروں، ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جب وہ نہیں کرنا چاہتا تو تم سے شادی کرنا اور کانٹیکٹ کرنا، تو تم کیوں خوار ہو رہی ہو اس کے پیچھے؟ کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے، اس نے دوسری طرف بڑائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تم سمجھ سکتے ہو۔ بس تم اس سے جا کر کہو کہ میری مدد کرے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے۔ وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔ کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا؟ امامہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی رہی۔ وہ بیزار ہو گیا۔ تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ سلار نے فوراً کال ریسیو نہیں کی گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد امامہ نے اسے دوبارہ کال کی۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم دوبارہ روگی نہیں تو مجھ سے بات کرو، ورنہ فون بند کر دو۔ سلار نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ پھر تم لاہور جا رہی ہو؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے اس سے پوچھا۔ سلار کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی۔ وہ واقعی بہت ڈیر تھی۔ وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا میں چلا جاؤں گا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتایا ہے؟ سلار نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں بتایا۔ وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ کب بتاؤ گی؟ سلار کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا۔ پتہ نہیں، وہ کچھ الجھی۔ تم کب لاہور جاؤ گے؟ بس جلد ہی چلا جاؤں گا، ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے، ورنہ فوراً ہی چلا جاتا۔ اس بار سلار نے جھوٹ بولا تھا۔ نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تم بلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آؤ گی تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ سلار نے ایک بار پھر اس موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس صورتحال میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا، امامہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پرزور انداز میں کہا۔ سلار نے کندھے اچکا دیے۔ تم کچھ بھی فرض کرنے پر تیار نہیں ہو، ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو۔ پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم ابھی یہاں سے نہ جانے کا سوچو، نہ ہی بلف اور کورٹ کی مدد لو۔ بعد میں بھی تو تمہیں یہاں ہی آنا پڑے گا۔ میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گی، کسی بھی صورت میں نہیں۔ یہ جذباتیات ہے، سلار نے تبصرہ کیا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سلار کچھ جزبوز ہوا۔ اوکے، کر لو جو کرنا چاہتی ہو، اس نے لاپرواہی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کل شام کو ہم لوگ اسجد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیں گے۔ ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ بابا، میں انکار کر دوں گی، آپ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح میری زبردستی شادی نہ کریں۔ تم انکار کر دو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ وہ سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی۔ بابا، میں شادی کر چکی ہوں۔ ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں اس لیے اس شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں 6 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگالا ہو کر وہ امامہ پر لپٹ گئے اور انہوں نے یک کے بعد دیگر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے آیا تھا اور اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے روتی رہی۔
बाबा आप क्या कर रहे हैं? सारा मामला आराम से हल किया जा सकता है। वसीम के पीछे घर के बाकी लोग भी अंदर चले आए थे। इसने इसने शादी कर ली है। किससे? हाशिम अबी ने गम और गुस्सा के आलम में कहा। बाबा झूठ बोल रही है। शादी कैसे कर सकती है? एक बार भी घर से नहीं निकली। ये वसीम था। 6 माह पहले शादी कर ली है इसने। इमामा ने सर नहीं उठाया। नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। वसीम इसकी रग रग से वाकिफ था। इमामा ने धुंधलाई हुई आंखों के साथ इसे देखा और कहा, ऐसा हो चुका है, क्या सबूत है? निकाहनामा है तुम्हारे पास? वसीम ने उखड़े लहजे में कहा। यहाँ नहीं है, लाहौर में है, मेरे सामान में है। बाबा मैं कल लाहौर से इसका सामान ले आता हूँ, देख लेते हैं। वसीम ने हाशिम मुबीन से कहा। इमामा बेख्तियार पछताई। सामान से क्या मिल सकता था? शादी कर भी ली है तो कोई बात नहीं, तलाक तलवा कर तुम्हारी शादी अजज से करा दूंगा, और इस आदमी ने तलाक ना दी तो फिर इसे कत्ल करवा दूंगा। हाशिम मुबीन ने सुर्ख चेहरे के साथ वहां से जाते हुए कहा। कमरा आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गया। वह अपने बेड पर बैठ गई। इसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जाल में फंसने के बाद इसके एहसासात क्या होते हैं। यह एक इत्तेफाक था कि निकाहनामे की कापी सलार ने इसको नहीं भिजवाई थी। अगर इसके पास होती भी तो तब भी वो इसे हाशिम मुबीन को नहीं दे सकती थी, वरना सलार सिकंदर का निकाहनामे पर देखने वरना सलार सिकंदर का नाम निकाहनामे पर देखने के बाद इनके लिए इस तक पहुंचना और इससे छुटकारा हासिल करना मिनटों का काम था। और इसके सामान से निकाहनामा तो नहीं मिलेगा, मगर इसके इस बयान पर किसी को यकीन नहीं आ सकता कि वो निकाह कर चुकी थी। इसने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया और मोबाइल पर सलार को कॉल करने लगी। इसने सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। तुम एक बार फिर लाहौर जाओगे और जलाल को मेरे बारे में बताओ। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से निकलना है और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे लिए एक वकील को हायर करो और इससे कहो कि वो मेरे पेरेंट्स को मेरे शोहर की तरफ से मुझे हब्से बेजा में रखने की खिलाफ एक कोर्ट नोटिस भिजवाए। तुम्हारे शोहर यानी मेरी तरफ से। तुम वकील को अपना नाम मत बताना, बल्कि ये बेहतर है कि अपने किसी दोस्त के जरिए वकील हायर करो और मेरे शौहर का कोई भी फर्जी नाम दे सकते हो। तुम्हारा नाम वकील के जरिए इन्हें पता चल जाएगा तो वह तुम तक पहुंच जाएंगे, और मैं नहीं चाहती। इमामा ने इसे ये नहीं बताया कि इसे क्या खदशा है, और ना ही सलार ने यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। इससे बात करने के बाद इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ 10-11 बजे के करीब किसी वकील ने फ़ोन करके हाशिम मुबीन से इमामा के सिलसिले में बात की और इन्हें इमामा को ज़बरदस्ती अपने घर रखने की बारे में इसके शोहर की तरफ से किए जाने वाले केस के बारे में बताया। हाशिम मुबीन को मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रही थी। वो गुस्से में फंकारते हुए इसके कमरे में गए और इसे बुरी तरह मारा। तुम देखना इमामा, तुम किस बुरी तरह तबाह और बर्बाद होगी, एक एक शय के लिए तरसोगी। तुम जो लड़कियां तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की इज्जत को नालाम करती हैं, इनके साथ यही होता है। तुम हमें कोर्ट तक ले गई हो, तुमने वह सारे एहसान फरामोश कर दिए हैं जो हमने तुम पर किए। तुम्हारी जैसी बेटियों को वाकई पैदा होते ही जिंदा दफन कर देना चाहिए। वो बड़ी खामोशी से पिटती रही। वो अपने बाप की कैफियत को समझ सकती थी, मगर वो अपनी कैफियत और अपने एहसासात इन्हें नहीं समझा सकती थी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को नहीं। हमें जिंदा दरगोर कर दिया है तुमने। सलमा इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी, मगर उन्होंने हाशिम मुबीन को रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी बुरी तरह मुश्तिल थी। वो जानती थी इमामा का ये कदम किस तरह इनके पूरे ख़ानदान को मुतासिर करने वाला था, और ख़ास तौर पर इनके शोहर को। तुमने हमारे इत्मीनान का खून किया है। काश तुम मेरी औलाद ना होती, कभी मेरे ख़ानदान में पैदा ना हुई होती। पैदा हो ही गई थी तो तब ही मर जाती, या मैं ही तुम्हें मार देती। इमामा आज इन बातों की और पटाई पर नहीं रोई थी। इसने मदाफत की कोशिश भी नहीं की थी। वो सिर्फ खामोशी के साथ पिटती रही। फिर हाशिम मुबीन जैसे थक से गए और इसे मारते मारते रुक गए। इनका सांस फूल गया था। वो बिल्कुल खामोशी से इनके सामने दीवार के साथ लगी हुई थी। तुम्हारे पास अभी वक्त है, अभी भी वक्त है। सब कुछ छोड़ दो, इस लड़के से तलाक ले लो और अच्छे से शादी कर लो। हम इस सब को माफ़ कर देंगे, बुला देंगे। इस बार सलमा ने तेज़ लहजे में इससे कहा। नहीं, वापस आने के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे वापस नहीं आना। इमामा ने मधम मगर मुस्तहकिम आवाज़ में कहा। अब मुझे इस घर से चले जाने दें, मुझे आज़ाद कर दें। इस घर से निकल जाऊंगी तो दुनिया तुम्हें बहुत ठोकरें मारेगी। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में कैसे मगरमच्छ तुम्हें हड़प करने के लिए बैठे हैं। जिस लड़के से शादी करके तुमने हमें जलील किया है, वो तुम्हें बहुत ख्वार करेगा। हमारे ख़ानदान को देखकर इसने तुम्हारे साथ इस तरह चोरी छुपे रिश्ता जोड़ा है। जब तुम्हें अपने ख़ानदान से निकाल देगा और तुम पाई पाई की मोहताज होगी तो वो भी, और जब हम तुम्हें अपने ख़ानदान से निकाल देंगे और तुम पाई पाई की मोहताज हो जाओगी तो वो भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। सलमा अब इसे डरा रही थी। अभी भी वक्त है इमामा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। नहीं अम्मी, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ, मैं अपना फ़ैसला आपको बता चुकी हूँ। मुझे ये सब कबूल नहीं। आप मुझे जाने दें। अपने ख़ानदान से अलग करना चाहते हैं, कर दें। जायदाद से महरूम करना चाहते हैं, कर दें। मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी। मगर मैं करूँगी वही जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते का इंतखाब कर चुकी हूँ। आप या कोई भी इसे बदल नहीं सकता।
ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس وکیل کو تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ میں بلف کے آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی، اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر بھی میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر تمہارا نکاح ہو چکا ہے اسجد سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہی ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز میں کہتے ہوئے سلمیٰ کے ساتھ باہر نکل گئے، اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔ بیچاری امامہ بی بی ناصر نے سلار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سلار نے مڑ کر اس سے دیکھا۔ وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی، بڑی مار پڑی ہے جی کل ان کو، بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو۔ کس کو مار پڑی ہے؟ سلار نے کتابیں ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ امامہ بی بی کو جی، اور کسے؟ وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے۔ سلار بے حد محفوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی۔ ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس۔ سلار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ مارا کس لیے؟ سلار نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو عجیب لگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی کیانوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات پر اس پر سلار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھے، مگر یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ سلار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ صدمے سے مر جائیں۔ ناصرہ نے دل میں سوچا، کس بات پر مارنا ہے جی؟ کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ اسجد صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہے، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سلار کو دیکھا۔ بس اسی بات پر؟ سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی، ان کے پورے خاندان میں گھر میں طوفان مچا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی بضد ہیں کہ وہ اسجد سے شادی نہیں کریں گی، اور بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پٹائی کی ہے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو مارا جائے۔ وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی بی کے لیے، بڑی اچھی ہیں، ادب و لحاظ والی، اور اب دیکھیے کیا قیامت ٹوٹی پڑی ہے ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنا پر پابندی لگا دی ہے۔ میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا تو چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اس طرح بول رہی تھی کہ شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سلار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سلار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی۔ کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی؟ حیرانی کی بات ہے۔ سوچ کی ایک ہی روم میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ سلار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ یہ بے حد عجیب تھا۔ کوئی اس طرح بے چینی اور پریشانی ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا سن کر بھی شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائے، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑنے کا فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح سے اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کرتے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز وہ جو جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار پھر وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی کا گزرنا یا زیادہ تکلیف دہ اور مشکل ہو جاتا جیسی زندگی کی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھی روتی رہی، اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا تھا۔ محفوظ جگہ اس کے ذہن میں ایک بار پھر
جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت صرف وہی شخص تھا جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا دے اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک موہوم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟